اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات۔ احادیث کریمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کو اشعار بھی سناتے۔ اکثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت اور کبھی 8 رکعت نماز چاشت ادا فرماتے۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے۔ پھر جس کی باری ہوتی وہیں پر رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہیں جمع ہو جاتی۔ عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے رہتے۔ پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔